آج میں آپ کے لیے ایک ایسی دل دلا دینے والی کہانی لایا ہوں جو آپ کے دلوں میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا کر دے گی۔ ہماری آج کی کہانی کا مرکز لائٹ ہاؤس ہے، ایک ایسی پراسرار جگہ جہاں موجود ہر شے خاموشی کے باوجود چیخ چیخ کر خوفناک رازوں کی گواہی دیتی ہے۔ لائٹ ہاؤس ایک پراسرار عمارت ہے۔ لائٹ ہاؤس عام طور پر سمندری مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اس عمارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی بظاہر سادہ اور معمولی شکل کے پیچھے کئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کے اندرونی راستے اور پیچیدہ ڈیزائن ایسا لگتا ہے جیسے جان بوجھ کر اسے اس طرح بنایا گیا ہو وہاں موجود شخص الجھن اور خوف کا شکار ہو جائے۔ کہانیاں اور دعوے: یہ جگہ جنات، آسیب اور مافوق الفطرت مخلوقات کی موجودگی کے دعووں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہاں ماحول میں ایک عجیب سی وحشت چھپی ہوئی ہے جو ہر آنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بنگلہ دیشی قیدی کی ڈائری: کہانی کی اصل شروعات اس وقت ہوتی ہے جب بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا قیدی، جو کہ اپنی زندگی کے سب سے خطرناک رات گزارنے کے لیے لائٹ ہاؤس میں بھیجا گیا، اپنے تجربات کو اپنی ڈائری میں قلم بند کرتا ہے۔ یہی رات کا خوفناک آغاز۔ یہ قیدی پیسے کی لالچ میں لائٹ ہاؤس آیا تھا، لیکن جیسے ہی اسے وہاں چھوڑا گیا، اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں خوف نے ہر طرف اپنے سائے بچھا رکھے ہیں۔ شام ڈھلتے ہی ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سمندر کی لہریں غیر معمولی شور مچانے لگی، لیکن یہ شور کسی اور ہی خطرے کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ مغرب کے وقت پراسرار آوازیں آئیں۔ قیدی کے مطابق جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جسے ہزاروں عورتوں کی چلانے کی آواز ہو اور وہ ماتم کر رہی ہوں۔ یہ آواز دل دلا دینے والی تھی اور اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ محض سمندری لہروں کا شور ہے۔ اس نے خوف کے علم میں نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی وہ رکوع میں گیا، اسے یوں لگا جیسے زمین لرز رہی ہو۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور قیدی نے دیکھا کہ سمندری لہروں سے عجیب و غریب سائے اٹھ رہے ہیں۔ یہ سائے کبھی قریب آتے اور کبھی دور جاتے۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا، لیکن بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نصف شب کو، یعنی آدھی رات کو، لائٹ ہاؤس کی پوری عمارت لرزنے لگی۔ قیدی کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری عمارت اس پر گرنے والی ہے۔ خوف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں میں بھی عجیب و غریب چہرے نظر آنے لگے۔ ایمان کا سہارا: اس لمحے میں جب قیدی مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا، اس نے اپنی آخری امید کو تھام لیا: دعا اور قرآن پاک۔ اس نے دعا اور قرآن پاک کا تلاوت کا سہارا لیا۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، عجیب آوازیں لمحے بھر کے لیے تھم گئی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ آوازیں دوبارہ بلند ہو گئیں اور ساتھ ہی ماتمی شور اور لرزتی ہوئی آوازوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ رات کے خوفناک لمحات: قیدی نے بتایا کہ رات کے درمیان جب چیخوں کی شدت مزید بڑھ گئی تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر دیکھے جو ناقابل بیان تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اس رات یہ دیکھا کہ خوف کا سامنا کرنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں ہوتی، بلکہ دل کا بھی مضبوط ہونا اور ایمان پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی آوازیں سمندری لہروں، ہوا کے دباؤ اور وائبریشن کا نتیجہ ہو سکتی ہیں جو انسان کے کانوں کو غیر معمولی لگتی ہیں، لیکن ان پراسرار سائے اور حرکات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیگر پراسرار واقعات: لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے کئی افراد بھی عجیب و غریب تجربات بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی آوازیں سنی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں پراسرار سائے دیکھے جاتے ہیں۔ خوف اور حقیقت: بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جنہوں نے وہاں کام کیا، واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے اور ان میں سے ایک نے بتایا کہ لائٹ ہاؤس ایک زندہ جہنم کی مانند ہے جہاں خوف تنہائی انسان کو معمولی طور پر توڑ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا اور ایمان وہ ہتھیار ہے جو انسان کو سب سے بڑے خوف کا بھی سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ لائٹ ہاؤس کی پراسرار آج بھی ایک معمہ ہے، لیکن اس سے جڑی کہانیاں ہمیں ہمیشہ خوفزدہ کرتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔